جوہنسن اینڈ اسمتھ نے یہ میتھڈ دیا ہے. اس میں 3 سے 4 بچوں کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے, ان کو ایک پرابلم یا ٹاسک دیا جاتا ہے, بچے اس پرابلم یا ٹاسک کو کامنلی مل کے گروپ کی شکل میں جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. اس کو الٹرنیٹیو ماڈل بھی کہا جاتا ہے. کس چیز کا؟ کمپیٹیٹیو ماڈل کا. اب کمپیٹیٹیو ماڈل میں بچے کمپٹیشن میں ہوتے ہیں, ہر بچہ دوسرے سے مقابلے میں پڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ جو کوآپریٹو ہے نا, اس میں بچے ایک دوسرے کو ساتھ ملا کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کی اب ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, توجہ سے سنیں گے تو سمجھ لگے گی, ادروائز نہیں. جگسا ہے, ایک ٹیچر کلاس میں 4 کے گروپ بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ گروپ بن گئے, ہر بچہ اپنے اپنے گروپ کے اندر موجود ہے. پھر ٹیچر کیا کرتا ہے, ایک ٹاپک کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے 2 حصوں میں, 3 حصوں میں, 4 حصوں میں, جتنے بھی اس کے پارٹس بنتے ہیں. تو پہلا حصہ, پھر دوسرا حصہ, سپوز اس نے جو ہے وہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ یا 3 حصوں میں سپوز ڈیوائڈ کر دیا یا 2 میں ٹاپک کو. اب جو ہے نا, ہر گروپ سے ایک بچہ, سپوز اس نے 4 اس میں حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, تو پہلے 4 گروپ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرے گا ٹیچر, وہ جو پہلے سے گروپ بنے ہوئے ہیں نا, تو ہر گروپ سے ایک بچہ آئے گا اور ایک نیا گروپ بن جائے گا. یعنی ہر گروپ سے ایک بچہ آتا جائے گا, ایک بچہ, ٹھیک ہے. یہ ایک گروپ بن گیا. پھر جو باقی 3 بچے ہوئے ہیں, پھر ایک بچہ آئے گا, پھر دوسرا گروپ بن گیا. پھر 2 بچے ہوئے ہیں, پھر ایک آئے گا, تیسرا اور چوتھا گروپ بن جائیں گے. اب جو ہے وہ جو ٹاپک اس نے دیا تھا اس کے 4 حصے وہ بنا دیتا ہے, ہر حصہ ایک گروپ کو دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں 4 مختلف گروپ سے, تو ان گروپس کو ٹیچر نے پھر آپس میں مکس کر دیا اور 4 نئے گروپس بنا دیے. اب ہر نئے گروپ کے اندر 4 مختلف گروپوں سے آئے ہوئے بچے موجود ہیں, اور ہر ایک گروپ کا ٹاپک بھی الگ الگ ہے. تو پہلا گروپ اے پارٹ کو, دوسرا بی کو, تیسرا سی کو, چوتھا ڈی پارٹ کو سمجھ رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے جی کہ 10 منٹ انہوں نے ڈسکشن کی, یہ سارے بچے واپس اپنے اپنے اصل گروپ میں چلے جاتے ہیں. اب جو ان کا اصل گروپ ہے نا, اس میں اب 4 مختلف گروپوں سے وہ بچے آئے ہوتے ہیں, تو اسی گروپ کے ہیں, وہ 4 مختلف گروپوں میں جاتے ہیں. ہر بچہ ٹاپک کا ایک حصہ مختلف گروپ سے سیکھ کے آتا ہے, اور پھر اپنے گروپ والوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جگسا. دوسرا ہے جی تھنک پیئر شیئر. ٹیچر ٹائم دیتا ہے جی 10 منٹ, 5 منٹ, 2 منٹ سوچیں. ایک بچہ دوسرے کے ساتھ پیئر بنا لیتا ہے, وہ سوچتے ہیں, دوسرے کو بتاتا ہے, سناتا ہے, پھر دوسرا پہلے کو بتاتا سناتا ہے, پھر یہ ٹیچر کو بتا دیتے ہیں. تھنک پیئر شیئر اس کو کہتے ہیں. نمبر ہیڈز ٹوگیدر. ٹیچر کیا کرتا ہے جی, گروپ بناتا ہے 1 2 3 4, ٹھیک ہے. 4 گروپ بنائے, 5 10 جتنے بھی ہیں, ہر گروپ میں 4 بچے ہیں, تو ان کو نمبر دے دیا 1 2 3 4, ٹھیک ہے. وہ ٹاپک دے دیتا ہے کہ جی اب آپ 20 منٹ اس کو ڈسکس کریں, 20 منٹ کا ٹائم ہے. آخری 10 منٹ میں وہ کیا کرتا ہے جی, میں جس گروپ کا کوئی نمبر کال کروں گا, گروپ اے ہے اس میں نمبر 1, گروپ بی ہے اس میں نمبر 3, گروپ سی ہے اس میں نمبر 2, تو وہ جو نمبر کال کرے گا اس نمبر والا بچہ, جس کو پہلے وہ نمبر الاٹ ہوا ہے ہر گروپ کے اندر ہر بچے کو, تو جو وہ نمبر اس کی زبان پہ آ جائے گا ٹیچر کا, گروپ کا نیم, وہ بچہ کھڑا ہو کے اپنا بتاتا جائے گا سوال کا جواب. راؤنڈ رابن برین اسٹارمنگ. بچے جو ہے وہ کیا کریں گے, راؤنڈ رابن برین اسٹارمنگ, ایک اس میں سرکل میں بیٹھ جائیں گے. پہلا بچہ جو ہے وہ کاپی پینسل پکڑے گا, ہاں جی بولیں جی, ایک بچہ بولنا شروع کرے گا اس ٹاپک پہ, پھر اس کے پوائنٹس وہ لکھ لے گا, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, حتیٰ کہ سارے بچے گروپ کے کیا کرتے ہیں, وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز لکھ بتا دیتے ہیں. تو وہ جو بچہ ہے جس کو ہم نے کیا نام دیا ہے, جو لکھنے والا بچہ ہمارا, وہ کیا کرے گا, ان سب کو تھنکنگ ٹائم کے بعد جب ان کا اسپیکنگ ٹائم ہوگا تو وہ ان کو نوٹ کرتا جائے گا, اور پھر وہ ٹیچر کے ساتھ شیئر کر دے گا کہ یہ ہم نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں. گروپ انویسٹیگیشن. بچے مل کے جو ہے وہ کوئی کام سر انجام دیتے ہیں, تو اس کو گروپ کوئی ٹاسک ہوگا, کوئی پرابلم ہوگا. سرکل آف دا سیج. اب ٹیچر کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ ٹاپک کس کس بچے کو آتا ہے. سپوز کلاس میں جو ہے وہ 3 بچے, 2 بچے, 4 بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب ٹیچر کیا کرتا ہے, گروپنگ پہلے ہوئی ہے, تو اب ٹیچر کہتا ہے ہر گروپ سے ایک سیج کے پاس, یعنی وہ لائک بچہ جو ہے وہ سیج ہے, تو جس کو آتا ہے سبق, تو ٹیچر کہتا ہے ہر بچہ اس بچے کے پاس آ جائے, ہر گروپ سے ایک بچہ. اب دیکھیں ٹاپک ایک ہے, سیج یا لائک بچے 4 آ گئے ہیں, تو ہر گروپ سے جو پہلے سے بنے ہوئے سے ایک بچہ آ رہا ہے اس سیج کے پاس. اس میں آنے کے بعد وہ واپس پھر اپنے گروپ میں چلے جائیں گے جب ان کا جو ٹائم ہے اوور ہو جائے گا. اب دیکھیں ایک ہی ٹاپک وہ 4 مختلف بچوں سے سن کے آیا ہے, ہر ایک بچہ, وہ پھر اپنے گروپ والوں کو بتائے گا. اس کو سرکل آف سیج کہا جاتا ہے. دین ہے جی ٹاکنگ ٹکٹس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو
स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है. सपोज जो है टिकट पे 3 मिनट लिखा हो या 5 मिनट, तो उस टाइम में उसने बोलना होता है जो उसको समझ लगी है टॉपिक से रिलेटेड, तो इसको टॉकिंग टिकट्स कहा जाता है. देन आता है जी लास्ट वन, टॉकिंग सर्कल या वर्ड्स व्हील. बच्चों को दो दायरों में खड़ा कर दिया जाता है. बाहर वाले दायरे में जो बच्चे होंगे सर्कल में, उनका रुख अंदर की तरफ होगा और अंदर वालों का रुख बाहर की तरफ होगा. तो जो दो बच्चे आमने सामने होंगे, एक अंदर वाले ग्रुप का बच्चा जिसका रुख बाहर की तरफ है, बाहर वाला जिसका रुख अंदर की तरफ है, जी आमने सामने है. तो ये आपस में कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं जो टीचर ने इनको असाइन किया. फिर ये एक स्टेप जो है, एक बच्चा राइट मूव कर जाता है, एक लेफ्ट मूव कर जाता है, अगले बच्चे के आमना सामना इनका हो जाता है. ठीक है. तो अब इस तरह क्या होता है कि हर बच्चे के साथ वो एक ही चीज को रिपीट करते हैं मुसलसल पूरी क्लास. ठीक है. इस तरह दो सर्कल्स के अंदर, इसको हम टॉकिंग सर्कल, वर्ड्स व्हील या फिर अनियन रिंग्स भी बोलते हैं. अब कोऑपरेटिव लर्निंग के जो फायदे हैं ये क्या होंगे, ये हम देख लेते हैं जी. अब कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये, इसमें एक तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोलैबोरेशन होती है, स्टूडेंट की इंटरपर्सनल यानी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आती हैं. दो थ्योरीज इसकी सपोर्ट में है. एक है स्ट्रक्चर प्रोसेस प्रोडक्ट थ्योरी. ये थ्योरी कहती है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है इसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट करें, ग्रुपिंग करें, स्टूडेंट्स को आपस में डिस्कशन करवाएं और एंड पे रिजल्ट्स दें. सोशल इंटरडिपेंडेंट थ्योरी ये कहती है कि आप क्या करें कि इंडिविजुअल जितना बेटर वे में इंटरेक्ट करेंगे उतना बेहतर सीखेंगे वो. ये जो है सोशल इंटरडिपेंडेंट थ्योरी है. सर्कल्स ऑफ द लर्निंग, रॉजर एंड डेविड जोहनसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया सर्कल ऑफ द लर्निंग. उसने कहा कि सारी क्लास, होल क्लास लर्निंग प्लस स्मॉल हेट्रोजीनियस ग्रुप्स. तो अब इसमें उन्होंने कहा कि सारी क्लास और इसमें छोटे छोटे हेट्रोजीनियस से मतलब मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल बच्चे, कोई लायक, कोई कमज़ोर, कोई बहुत लायक हो, बहुत कमज़ोर, तो उनके ग्रुप्स बनाए जाएंगे. तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स जो है अपनी पूरी क्लास के साथ, जब यानी आप देखें ना क्लास में 50 बच्चे हैं तो 30 बच्चे बड़े कमज़ोर हैं, ठीक है, 20 बहुत अच्छे हैं, या 30 अच्छे हैं 20 कमज़ोर हैं, उनके टीचर मिक्स ग्रुप बनाएगा. ठीक है. तो अब ये सर्कल ऑफ लर्निंग बनेंगे, यानी हर ग्रुप बन जाएगा मुख्तलिफ बच्चों के, मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल बच्चों का. तो इस तरह की जो लर्निंग होगी सर्कल्स की शक्ल में, इसको सर्कल ऑफ लर्निंग कहा जाता है. रॉजर एंड डेविड जोहनसन ने दिया. एक्सपोनेंट इसके डेविड एंड जोहनसन है और जेम्स ब्रिटन है. कॉग्निटिव थ्योरी, वागोस्की की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी भी कोऑपरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करती है. कोऑपरेटिव रिव्यू क्या है, जब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अपने दूसरे स्टूडेंट्स का, अपने दूसरे भाइयों के वर्क को क्या करता है, चेक करता है और उस पर अपने कमेंट्स देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव रिव्यू. एक ग्रुप ने